تو سیدنا اویس قرنی علیہ رحمۃ اللہ الغنی کی کتنی عظیم شان ہے کہ ان کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے گویا ان کی سیرت پر بیان فرمایا، ان کے فضائل بیان کیے، اور جن کے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فضائل بیان فرمائے اس کی شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اور فضائل بھی کیسے، آپ اس پر غور فرمائیں اور اپنا محاسبہ ہم لیں کہ کیا ہم میں سے کسی کے اندر بھی ان میں سے کوئی ایک آدھ فضیلت پائی جاتی ہے؟ اور یہ فضیلت حضرت سیدنا یہ سارے فضائل اویس قرنی میں موجود تھے، جیسا کہ سرکار نے فرمایا کہ اویس قرنی انہی لوگوں میں سے ہیں۔ تو اور یہ فضائل عام ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہیں ان میں یہ فضائل پائے جاتے ہیں۔ تو بے شک اللہ عز و جل اپنے بندوں میں سے ان کو زیادہ پسند فرماتا ہے جو مخلص۔ اب ہم اپنے اوپر غور کریں کہ کیا ہم مخلص ہیں؟ کیا ہمارا عمل اللہ کے لیے ہوتا ہے؟ ہمارے عمل میں اخلاص ہوتا ہے یا دکھاوا بھی ہوتا ہے؟ واہ واہ کی خواہش بھی ہوتی ہے، نمود و نمائش کا عنصر بھی پایا جاتا ہے، ریاکاریاں بھی اپنی تباہ کاریاں برپا کر رہی ہوتی ہیں۔ اپنی ضمیر پر ہم غور کریں، اپنے اندر غور کریں، اپنے نفس پر غور کریں۔ دوسری ان کی ایک پہچان پرہیزگار ہوتے ہیں۔ کیا ہم پرہیزگار ہیں؟ اور گمنام ہوتے ہیں۔ کیا ہم گمنام ہیں؟ اگرچہ ہم میں سے جو گمنام ہیں تو انہیں مشہوری کی خواہش ہے یا نہیں؟ اگرچہ اللہ تعالیٰ کسی کی شہرت کا سامان کر دے تو اس کی شان اور ہوتی ہے، جیسے کہ سیدنا اویس قرنی گمنام تھے، لیکن ان کی شہرت یہ ہے کہ آج 1400 سال کے بعد ان کا ذکر خیر کرنے میں بیٹھا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مشہور کیا، جبھی تو حدیثوں میں ان کا تذکرہ آیا، بزرگوں نے ان کے اذکار خیر فرمائے، اور میں بھی یہ نیت کر کے بیٹھا میں نیک بندے کا ذکر کروں گا کہ منقول ہے کہ جہاں نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، الحمدللہ۔ تو یہ کیسے گمنام ہے کہ بڑے بڑے مشہور لوگ مر گئے، زمین ان کو کھا گئی، آج ان کا نام و نشان نہیں، بڑے بڑے بادشاہ دنیا سے چلے گئے، کوئی ان کا ذکر نہیں کرتا، لیکن یہ کیسے گمنام بندے کہ آج تک ان کے نام کا ڈنکا بج رہا ہے۔ اور حدیث شریف میں یہ فرمایا کہ اہل زمین ان کو نہیں جانتے، دنیا والوں میں گمنام ہے، آسمانوں میں ان کے چرچے ہیں۔ تو یہ اپنے طور پر گمنام ہے، مگر اللہ نے ان کو شہرت دی، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مشہور کیا، جبھی تو ہم تک یہ ان کا ذکر خیر پہنچا ان معنوں کر۔ تو اللہ کی شان۔ تو ہم بھی کیا گمنام ہیں یا ہم ایسے گمنام ہیں کہ اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے مشہور کرے تو کرے، ہم نے اپنے لیے کوئی کوشش نہیں کرنی شہرت کی، نہ اگر مووی بھی بن رہی ہوگی ساری پبلک کی تو جی چاہے گا ذرا اپنا بال ٹھیک کر لو، امامہ ٹھیک کر لو، چادر درست لپیٹ لو اور کیمرے کے سامنے آ جاؤ تو ذرا اپنی تصویر بھی دنیا میں دیکھی جائے گی۔ کہ یہ گمنامی تو نہیں ہوئی، شہرت کی از خود کوشش ہوئی۔ بڑا جی چاہتا ہے کہ مائک لگا ہو اور جب پبلک زیادہ ہو تو بولنے کو بہت دل کرتا ہے، ایکو ساؤنڈ ہو، محفل گرم ہو، نوٹوں کی برسات ہو، ہر ایک کو جی چاہتا ہے کہ بس 2 شعر میں بھی نعت کے پڑھ دوں، تبرک کے لیے 2 شعر پڑھ دوں۔ اپنے دل سے پوچھ تبرک کے لیے پڑھ رہا ہے یا نوٹ کے لیے پڑھ رہا ہے یا واہ واہ کے لیے پڑھ رہا ہے یا شہرت کے لیے پڑھ رہا ہے؟ میری آواز فلاں نعت خوان جیسی
ہو جائے، وہ جو خوشیلان نعت خوان ہے اس جیسی ہو جائے. اپنے دل سے پوچھ کہ کیا چاہتا ہے. شہرت چاہتا ہے، دولت چاہتا ہے، واہ واہ چاہتا ہے، حب جاہ کا مریض تو نہیں. کیا ضرورت پڑی کہ میں اس جیسا ہو جاؤں؟ یوں تمنا دل میں کیوں خواہش نہیں کرتی کہ میں غوث پاک کے حقیقی غلام جیسا ہو جاؤں، میں کسی عاشق رسول کے قدموں کی دھول ہو جاؤں، کسی ولی کامل کے سینے کا بال ہو جاؤں. آخر یہ تمنا ہمارے دلوں میں انگڑائی کیوں نہیں لیتی؟ یہ جی کیوں چاہتا ہے کہ میری آواز بہت اچھی ہو جائے اور میں فلاں کی طرح نعت پڑھوں؟ کیا آپ کو پتہ نہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں آواز نہیں دل دیکھا جاتا ہے؟ کہ دل میں عشق رسول آ جائے. آواز میں آ بھی گیا اور دل میں نہ ہو تو کس کام کی؟ زبانی جمع خرچ کس کام کی؟ تو تمنا کرتے وقت بھی 112 بار سوچنا چاہیے کہ تمنا کیا کر رہا ہے. اگر ایسا ہو بھی گیا، آواز اچھی بھی ہو بھی گئی اور پیسوں کے چکر میں پڑ گیا، شہرت کے چکر میں پڑ گیا، تو مالداروں کے پیچھے گھومنے لگا، تو جہاں بڑی محفل ہوئی تو آواز کھل گئی، چھوٹی محفل ہوئی تو آواز بند ہو گئی، تھکن یاد آ گئی، اجاگرے یاد آ گئے، رت جگہ یاد آ گئے. اور جہاں مطلب یہ نہیں کہ نوٹوں کی ریل پیل ہو، مال کی چھنا چھن ہو، بڑے بڑے سرمایہ دار بیٹھے ہوں، وزراء بیٹھے ہوں، تو پھر وہ آواز اور ہم ہوں. یہ کیا مطلب؟ کیا اللہ کی رضا کی یہاں اپنی نیت ہے؟ اس پر غور کر لیجئے کہ میں شہرت کیوں چاہتا ہوں. کان کھول کر سن لیجئے، حدیث پاک میں ہے کہ 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں اتنی تباہی نہیں مچاتے جتنی تباہی حب جاہ اور حب مال ایک مومن کے دین میں مچاتے ہیں. مال کی محبت اور شہرت کی محبت، عزت کی محبت، یہ مسلمان کے دین میں تباہی مچانے والی ہے. لیکن افسوس کہ اس کا مشاہدہ اب عام ہے. اپنے اوپر ہی ہم غور کریں کہ ہمیں کتنی خواہش ہے کہ ہماری واہ واہ ہو، ہمیں لوگ پوچھیں. حالانکہ ان کی شان یہ کہ جن کے چہرے گرد آلود اور بھوک کی وجہ سے پیٹ کمر سے ملے ہوئے، ہم لوگ ڈٹ کر کھانے والے، دن میں کئی بار کھانے والے، بھوک کا نام و نشان نہیں، بار بار اپنے آپ کو سنوارنے والے، زینت کرنے والے، اور دل میں یہ کہ میں بڑا نیک آدمی ہوں، میں تو اچھا آدمی ہوں، میں تو کسی کا برا چاہتا ہی نہیں، میں نے آج تک کسی کا برا نہیں کیا، پتہ نہیں میرے ساتھ لوگ کیوں برائی کر رہے ہیں، میں نے تو سب کا بھلا چاہا، میں نے کسی کا مال نہیں کھایا، میں نے کسی کا دل نہیں دکھایا، میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، میں تو وظیفے بھی پڑھتا ہوں، میں تو یہ بھی کرتا ہوں، میں تو وہ بھی کرتا ہوں. پتہ نہیں کیا خطا مجھ سے ایسی ہوئی ہے جس کی مجھ کو سزا مل رہی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. یعنی بڑی بڑی خطائیں، غیبتیں، چغلیاں، گالیاں بکنا، بدگمانیاں کرنا، بدنگاہیاں کرنا، ٹی وی پر بیٹھ کر فلمیں ڈرامے دیکھنا، یہ ساری خطائیں نظر ہی نہیں آ رہی. کیا خطا مجھ سے ایسی ہوئی ہے جس کی مجھ کو سزا مل رہی ہے؟ یہ غلط مطلب بات ہے، ایسا نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ عاجزی کرنا چاہیے کہ میں تو ہوں ہی گناہ گاروں کا بھی سردار. اچھا، چہرے گرد آلود، یہ ان کی سادگیاں، ان کی عاجزیاں، بال بکھرے ہوئے ہوں، یہ بھی ان کی سادگیاں، عاجزیاں اور دنیا سے دوریاں. قصدن گرد منہ پہ ڈال لینا یا بال کو بکھیر دینا لوگوں کو دکھانے کے لیے، یہ مضمون میں یاد رکھیے گا. اگر وہ امراء کے پاس جانا چاہیں تو انہیں اجازت نہ ملے. امراء، مالداروں کے پاس، سرمایہ داروں کے پاس، یا وزیروں کے پاس، شریروں کے پاس، یہ بڑے بڑے عہدے داروں کے اور افسروں کے پاس کوئی جن کو داخل نہ ہونے دے. ان کو کہاں اجازت ملے؟ کوئی سادہ پھٹے پرانے لباس میں ہو تو اس کو کون قریب بھی کرے گا، کون بیٹھنے دے گا؟